السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنا رہی ہوں کشمیری دال، جو کہ بہت لاجواب بنتی ہے۔ اس کے لیے میرے پاس ہے دال چنا 1 کپ اور دال مسور پونا کپ 3/4 کپ، یعنی کہ اس میں دال چنا جو ہے وہ کمپلسری ہے۔ دال مسور کو سکپ کر کے آپ اس کی جگہ پہ دال مونگ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو، جو آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے آپ وہ دال لے سکتے ہیں۔ اب میرے پاس ہے ایک بڑے سائز کی پیاز، جس کو میں نے سلائسڈ کٹ کر لیا ہے۔ اب کوکر میں ہم لیں گے 1/2 کپ کے قریب آئل، اور اس کے اندر ڈالیں گے آدھی چمچ زیرہ۔ جب زیرہ کڑکڑا جائے گا، اپنی خوشبو بحال کر دے گا، پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنی پیاز، اور پیاز کو جو ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا۔ جب ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی، پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب ادرک لہسن کا پیسٹ۔ یہ بالکل باریک میں نے کیا ہوا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ۔ ادرک لہسن کو ہم 30 منٹ تک فرائی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ورنہ یہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب میرے پاس ہے بون لیس چکن تقریباً 200 گرام، اور اس کو بھی ہم اپنے پیازوں میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی بھنائی کریں گے اچھی طرح سے، جب تک کہ اس کی اسمیل ختم نہیں ہو جاتی اور یہ اپنا کلر چینج نہیں کر لیتا۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ تک ہم اس کی بھنائی کریں گے۔ اس کی اسمیل بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کے اندر اپنے اسپائسیز ایڈ کرنا شروع کریں گے۔ نمک میں لے رہی ہوں تقریباً 1.5 چمچ کے قریب، اور ساتھ میں اس میں جائے گی لال مرچ۔ یہ میرے پاس گھر کی پسی ہوئی لال مرچ ہے، یہ زیادہ تیز نہیں ہے، اس لیے 1.5 چمچ میں اس میں لال مرچ ڈال رہی ہوں، اور 1 چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں ہلدی، اور ساتھ میں اس کے اندر جائے گا تقریباً 1 چمچ کے قریب پسا ہوا دھنیا۔ یہ دھنیا پاؤڈر ہے، اور مسالوں کو جلنے سے بچانے کے لیے اس میں ڈالیں گے بالکل تھوڑا سا پانی، اور اب اس کی ہم بھنائی کریں گے۔ اس ٹائم پہ ہم اس کی تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اچھے سے بھنائی کریں گے، تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ چکن کے اندر اچھے سے رچ جائیں، اور جو ہمارا مسالہ ہے وہ آئل سیپریٹ کر دیں۔ جب اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی، پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنی دالیں۔ اپنا برتن اچھی طرح سے صاف کر لیں گے، کوئی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم دال کی بھنائی کرنا شروع کریں گے۔ دال کو جو ہے وہ زیادہ نہیں بھوننا، تقریباً 1 منٹ تک بھونیں گے، بس اتنا کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چینج ہو جائے، دال جو ہے وہ تھوڑی سی گرم ہو جائے۔ جب اس کے اوپر ببلز بننے شروع ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دال ہماری اس وقت بھن چکی ہے۔ اب باری آتی ہے پانی ڈالنے کی۔ اب کوکنگ ٹائم کے اکارڈنگ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 5 گلاس کے قریب پانی، اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے۔ برتن سائڈ سے صاف کر دیں گے، تاکہ ادھر ادھر جو بھی دال کا دانہ لگا ہوا ہو وہ اندر چلا جائے، اور پھر ہم اس کو کوک کریں گے۔ اس کا ریگولیٹنگ ٹائم ہے 15 منٹ۔ 15 منٹ میں یہ بالکل اچھے سے گل کے تیار ہو جائے گی۔ تو دیکھیں جی 15 منٹ گزر چکے ہیں، ہماری دال بالکل تیار ہے۔ اس کی کنسسٹنسی اتنی ہی گاڑھی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ پتلی یا اس سے زیادہ گاڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سٹیج پہ اس کے اندر ایک ہری مرچ باریک باریک کٹ کر کے اور تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے، اور باقی ہری مرچ اور دھنیا ہم گارنشنگ کے لیے رکھ لیں گے۔ لیں جی، ہم نے اپنی دال ڈش آؤٹ کر لی ہے، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے، اور اس کو ہم گارنش کریں گے ادرک، ہری مرچ اور ہرے دھنیے کے ساتھ، اور اسے سرو کریں گے ہم بوائلڈ رائس یا پھر گرم گرم روٹی یا نان کے ساتھ، ایز پر یور چوائس۔ امید ہے آپ کو پسند آئی۔